جاتے ہو. اس ملک ہندوستان کو جس نے ایٹمی طاقت دی کون تھا؟ کلمے کا انکار کرنے والا تھا یا کلمہ پڑھنے والا عبد الکلام تھا؟ اس ملک ہندوستان کو جس نے تاج محل دیا کلمہ پڑھنے والا تھا یا کلمے کا انکار کرنے والا تھا؟ اس ملک کو جس نے لال قلعہ دیا کلمے کا انکار کرنے والا تھا یا کلمہ پڑھنے والا تھا؟ اس ملک میں جس نے ایران سے صنعت اور حرفت لا کر کے ہندوستان والوں کو کپڑے بننا سکھایا، ہندوستان والوں کو قالین بننا سکھایا، ہندوستان والوں کو موتیوں کا ہار بنانا سکھایا، وہ کلمے کا انکار کرنے والا تھا یا ٹیپو سلطان کی شکل میں کلمہ پڑھنے والا تھا؟ ذرا تحقیق تو کیجئے. ہندوستان میں قالین کا جو تصور آیا ہے اسی طریقے سے صنعت و حرفت کا جو تصور آیا ہے اواخر کے اندر اسی طرح دیکھتے چلے جائیے. میرے بھائیوں یہاں جو خوبصورت عمارتیں ہیں اللہ اکبر، ہندوستان کو سجانے سے لے کے سنوارنے تک، سنوارنے سے لے کے سونے کی چڑیا بنانے تک، سونے کی چڑیا بنانے سے لے کے بچانے تک، حتیٰ کہ 1857 میں انقلاب کی آواز اٹھانے تک، تحریک ریشمی رومال چھیڑنے تک، بھارت چھوڑو کی آواز لگانے تک، 1947 میں ہند کو آزاد کرانے تک ذرا چیک تو کرو اللہ اکبر کہ سب سے زیادہ محنتیں کس کی ہے؟ یہ سب کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے. اگر انقلاب کی آواز کسی اور نے لگائی ہے تو اس کی اپنی مادری زبان میں وہ لگاتا. انقلاب خود بتا رہا ہے کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے. اللہ اکبر. تحریک ریشمی رومال اس طریقے سے دیکھتے چلے جائیے. سب سے پہلے دلی کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر جس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا مسجد میں دیا تھا نا، تو مسجد کلمہ پڑھنے والوں کی ہوتی ہے، کلمے کا انکار کرنے والوں کی ہوتی ہے. اسی کلمہ پڑھنے والے کو دنیا فضل خیرآبادی کے نام سے جانتا ہے. ارے جس نے ٹینک سے اپنا سینہ لڑا کر کے شہید ہو گیا ملک کی خاطر، اس اشفاق اللہ خان کا تعلق کلمہ پڑھنے والوں سے تھا یا کلمے کا انکار کرنے والوں سے تھا؟ ذرا چیک تو کیجئے، ذرا پتہ تو کیجئے. تمہارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے. ان کو پڑھنے مت دو، جس دن یہ پڑھیں گے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کرتا ہے. ان کو تجارت مت کرنے دو. جب یہ تجارت کریں گے تو تجارت کی منڈیوں پر ان کا قبضہ ہوگا. اتنے بھولے مت بنو، نادان مت بنو، اپنی جوانی کو آگ مت لگاؤ. ایک جوان صرف اپنے ماں باپ کی اولاد نہیں ہوتا، وہ پوری امت کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ پوری ملت کا سرمایہ ہوتا ہے. تمہیں انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر کے سوا کچھ نہیں دکھتے؟ اتنی گندی سوچ تمہاری کب سے ہو گئی؟ ایک وقت وہ تھا تم نے اندلس کے ساحلوں پر کشتیاں جلا کر کے لوگوں کو بتایا تھا یا تو مر جائیں گے یا تو مذہب کا پرچم لہرا دیں گے. تمہاری طہارت اور تقوی کا عالم یہ تھا. ابھی مولانا نے فلسطین کا ذکر چھیڑا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور آنکھیں بھی کچھ اس کا اظہار کر رہی تھی. آپ جانتے زمین کے اوپر کسی قوم کا خون کب ہوتا ہے؟ جب اس قوم کا جوان عیاش اور آوارہ ہو جاتا ہے. جس قوم کا جوان فانی ہو، شرابی ہو، آوارہ ہو، عیاشی کرے، اس قوم کو خاک و خون میں تڑپایا جاتا ہے. اور جس قوم کا جوان راتوں کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے مصلی پہ روتا ہے، اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے. سنہری حرفوں سے ان کی تاریخ لکھی جاتی ہے. مولانا نے فلسطین کا ذکر کیا. فلسطین ابھی فتح ہوتا ہے. اپنا کردار بدلو. جو کام تلواریں نہیں کرتی وہ کام کردار کرتا ہے. لیکن تم کیا فلسطینیوں کی حمایت کرو گے؟ جو اپنی بہن کا مستقبل نہیں سوچ سکتا وہ فلسطین میں بیوہ ہونے والی عورتوں کا مستقبل کیا سوچے گا؟ جس کی باپ کی نگاہوں سے اس کی سالی محفوظ نہیں، وہ کسی کی لٹنے والی آبرو کی حساسیت کو کیا محسوس کر سکتا؟ جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے عید کے کپڑوں کے لیے تیاری نہیں کر سکتا وہ سگنلوں پر بھیک مانگنے والی عورتوں کی کیا مدد کر سکے گا؟ تم تو خود غرض ہو گئے. تمہیں خود غرضی کے علاوہ آتا کیا ہے؟ اگر جملے تلخ لگے تو معاف کرنا. جو قوم اپنی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی
وہ اپنی ماں کا حق کیا ادا کریں گے، وہ اپنی بہن کا حق کیا ادا کریں گے، وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ایک ایک مہینے کی مسافت پر فلسطینیوں کے مظلوموں کا کیا حق ادا کریں گے، جو اپنی اللہ کی محبت میں 10 منٹ کی نیند قربان نہ کر سکے وہ اپنی جانیں کیا قربان کر سکیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج تو کھانے پینے سونے اور گناہ کرنے کے علاوہ تمہیں کچھ سوچتا ہی نہیں، عورتوں کو باپ کی نظروں سے دیکھنے کے علاوہ تمہیں کچھ سوچتا ہی نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ سب سے محبوب مشغلہ ہے حسن کو تکنا، حسن کو دیکھنا۔ آؤ جوانوں کا کردار کیا تھا، بات ختم کرتے کرتے، بات اینڈ کرتے کرتے بتا دوں، یاد رکھنا صرف منقبتوں سے اور نظموں سے حالات نہیں بدلنے والے، صرف نعروں اور جلسوں سے حالات نہیں بدلنے والے، صرف درد بھری باتوں سے اور تحریروں سے حالات بدلنے نہیں والے، جب تک کہ تم کردار کے قاضی نہ بنو۔ بڑی باتیں کر لی ہے، ارے تمہاری بیٹیاں جن کو اللہ و رسول نے مسجد میں جانے سے روکا تھا، آج تمہاری بیٹیاں بیوٹی پارلر تک جا رہی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ شادی کے موقع پر دلہنوں کو تم بیوٹی پارلر تک بھیجتے ہو۔ اللہ اکبر، جس مذہب میں عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت نہیں، اس قوم کی بیٹیاں بننے سنورنے کے لیے بیوٹی پارلر تک جائے گی، مہندی لگانے تک بیوٹی پارلر تک جائے گی۔ جو قوم کی بیٹیاں نبی کے ہاتھ میں، توجہ، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی، جو قوم کی بیٹیاں نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی، مسافہ نہیں کر سکتی، وہ بیٹیاں اجنبی مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑیاں پہن رہی ہیں۔ دین کہاں ہے؟ بتاؤ دین کہاں ہے؟ سوائے کلمہ پڑھنے کے، کلمے کے چند الفاظ وہ بھی صحیح ادا نہیں کر سکتے، اس کا معنی تک نہیں معلوم ہے۔ فیصلہ تو مفتیان کرام کریں گے، میں کوئی مفتی نہیں، میں صرف دل جلا صوفیوں کا غلام ہوں، لیکن دل کا درد آپ کے سامنے رکھ کر سوچو، دین کہاں ہے؟ نیند سے اٹھنے سے لے کے سونے تک کے دین کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں اسلام کہاں ہے؟ امام حسین کا نام لیتے ہو صرف شربت کے لیے اور نیاز کھانے کے لیے، امام حسین کے خون کو شربت اور کھچڑے کے بس تولنے والوں بے وفاؤ، نام حسین لے کر یزید کا کردار زندہ کرتے وقت تمہیں شرم نہیں آتی؟ حسین کی نگاہوں میں تو اتنی طہارت تھی کہ انہوں نے اپنی گھر کی کنیزوں کو بھی احتیاط سے دیکھا، اور تمہاری نگاہوں میں اتنا پاپ ہے کہ آج کل سالیوں کو بھی اور چچا کی اور پھوپھی کی بیٹیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج تک بھاوجوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ سب ایسے نہیں ہے، لیکن بات کہنے کی ہے، جلسے میں تو کہی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بدبختی کی باتیں سننے میں آتی ہے کہ سسر سے بہویں تک محفوظ نہ رہی۔ وہ بدترین حالات ہم دیکھ رہے ہیں، وجہ دین اٹھ گیا، اللہ کا خوف اٹھ گیا، خدا کی خشیت اٹھ گئی۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنی ایک کنیز سے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا 40 سال سے آپ کے گھر میں رہتے مجھے نہیں پہچانتے، کہا میں نے آج تک تجھے دیکھا ہی نہیں۔ یہ ان کے تقوی کا عالم تھا، یہ ان کی پرہیزگاری کا عالم تھا۔ آج عورتوں میں بھی تقوی نہیں، مردوں میں بھی تقوی نہیں۔ عورتوں کا حال تو یہ کہ سیریل دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم ہے۔ ذرا میری ماں اور بہنوں سے پوچھو انہوں نے آج سے پہلے قرآن کب پڑھا؟ قرآن کون سی کتاب ہے؟ ڈیجے کی، چہلم کی، 10ویں کی، 20ویں کی۔ یہ قرآن کی عزت کی تم نے تعویذ کے موقع پہ گلے میں لٹکانے کی؟ تعویذ ڈیجے کے لیے، چہلم کے لیے، 10ویں 20ویں کے لیے؟ اس لیے ہے قرآن کہہ رہا ہے ہدی للناس ہدی للمتقین، قرآن کا عنوان ہدایت ہے، قرآن ہدایت کے لیے تھا۔ یہ 10واں 20واں چہلم یہ دوسرے تیسرے نمبر کی بات تھی جس کو آپ نے جہیز، قرآن جہیز میں دینے کے لیے صرف نہیں آیا، قرآن 10ویں 20ویں کے لیے صرف نہیں، قرآن تو ہدایت کے لیے آیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 10ویں 20ویں پہ اصالے ثواب نہ کرو، میری بات کا غلط مفہوم مت نکالنا۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا، ہدایت کے سوا سب کام لے رہے ہو، اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے معاذ اللہ تجارت کے معاملات حل کرتے ہو۔ ذرا بتاؤ اللہ کے بندو، قرآن پہ ظلم کرنے والوں، آج مسلمانوں کو اس لیے ستایا، تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے کہ
ظلم کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ تمہاری داستان تقدیر نہ ہوگی داستانوں میں۔ میں جو آخری بات کے طور پر عرض کر رہا تھا بہنوں سے کہتا ہوں، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، نماز پڑھو۔ ایک بات کہوں، امام حسین کبھی بھی امام حسین نہ ہوتے، میرے جملے پہ غور کریں، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، بہنوں سے کہتا ہوں، امام حسین کبھی بھی امام حسین نہیں ہوتے اگر ان کی ماں سیدہ فاطمہ نہ ہوتی۔ کسی حسین کے لیے کوئی فاطمہ چاہیے، اور فاطمہ کبھی فاطمہ نہ ہوتی اگر ان کے بابا محمد الرسول اللہ نہ ہوتے۔ باپ ایسا ہوتا ہے تو بیٹی ایسی ہوتی ہے۔ باپ شراب پیے اور بیٹی ہو بڑی پارسا رابعہ بصری، اس کے سر سے دوپٹہ نہ ہٹے، ایسا نہیں ہے۔ باپ چاہتا ہے میں شراب پیوں، جوا کھیلوں، زنا کروں، میری بیٹی رابعہ بصری ہو، نہیں ہو سکتی۔ ببول کے درخت پر کبھی گلاب نہیں کھلتی، دھتوروں پر کبھی چمیلی نہیں کھلتی۔ اگر تجھے فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی چاہیے جو کوئی نہیں سکتی، اب فاطمہ کے بعد کوئی فاطمہ نہیں ہو سکتی۔ فاطمہ سے پہلے کوئی فاطمہ نہیں ہے تو فاطمہ کے بعد کوئی فاطمہ کیسے ہو سکتی؟ اس لیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے خدیجہ جیسی ماں چاہیے اور سید المعصومین محمد رسول اللہ جیسا بابا چاہیے، تب ایسی بیٹی جنم دیتی ہے کہ جس کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نہیں دیکھ سکتے، چاند و سورج جس کے دوپٹے کو نہیں دیکھ سکتے۔ خدا کے لیے اگر اپنی نسلیں بہتر چاہتے ہو، اپنی نسلیں بہتر چاہتے ہو تو تم بہتر بنو، اور دین تمہیں ڈبانے نہیں آیا، دین تمہیں گرانے آیا ہے، دین تمہیں ذلیل کرنے نہیں آیا، دین تمہیں عزت دینے آیا ہے، دین تمہیں وقار دینے آیا ہے۔ دین کا دامن پکڑ لو، دین کا دامن تھامنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا۔ عرب کے بوریا نشینوں نے جب دین کا دامن پکڑا، اللہ نے انہیں کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میں بات صلاح الدین ایوبی کی کر رہا تھا، صلاح الدین ایوبی یہ کون جوان ہے پہلے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جلسوں سے کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں جلسے ہی کی بنیاد ہے صلاح الدین ایوبی۔ حالانکہ آج کل کی طرح جلسے نہیں ہوتے ہوں گے وہ، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک جوان تھا۔ پہلی بات تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ قادری ہے۔ صلاح الدین ایوبی غوث پاک کا مرید ہے، بچپنے میں حضور غوث پاک کا مرید ہوا تھا، اور جب اس کے باپ نے کہا تھا میرے بیٹے کے لیے دعا کر دو تو غوث پاک نے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی۔ ہاں، جب صلاح الدین سے کسی نے پوچھا نا صلاح الدین اتنے جوخموں میں تو پھنسا لیکن تیری گردن پہ کبھی تلوار نہیں لگی، تو کہا کیسے لگتی؟ جس گردن پہ میرے مرشد کا ہاتھ پڑا اس کو تلوار کیسے لگتی؟ میرے امام کہتے کیا ادب ہے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور کہتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہ پٹا تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بلد تو نہیں جیت تو نہ ہو، غوث پاک کا مرید صلاح الدین جوان تھا۔ شب معراج میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے گیا، امام صاحب منبر پہ بیٹھ کر تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اے جوانوں، معراج میں تم یہاں نفل پڑھنے آئے ہو، تمہیں خبر بھی ہے کہ جس بیت المقدس میں رسول اللہ نے آج کی شب نبیوں کو نماز پڑھائی تھی وہ تو عیسائیوں کے قبضے میں، تم نفل پڑھ رہے ہو اور وہ بیت المقدس جس میں رسول اللہ نے نبیوں کی کو نماز پڑھائی وہ عیسائیوں کے قبضے میں، تمہیں برداشت کیسے؟ اس جوان کے دل پہ بات اثر کر گئی۔ جلسہ سننے سینکڑوں آتے ہیں، کسی ایک کے دل پہ یہ بات اثر کر جائے تو کام ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے اس میں بہت سے لوگ سننے آئے، کچھ ایسے بھی ہے کہ چلو یار ذرا دیکھتے ہیں مولانا لوگ کیا بولتے ہیں، کوئی پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے آئے ہوں گے کہ کیا غلط بول رہے ہیں، طریقہ کیا ہے حضرت کا،
کس پہ ناراض ہو رہے ہیں، کس پہ خوش ہو رہے ہیں، کس سے مصافحہ کر رہے ہیں، کس کو نہیں کر رہے ہیں، تو بات وہ کمنٹ کرتے رہے. یاد رکھنا جو لینے آتا ہے وہ وہی لے کر جاتا ہے. جو سن کر سمجھنے کے لیے بدلنے کے لیے آتے ہیں وہ بدل کے جاتے ہیں. کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں ان کو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. ایسی محفلیں بھی سچی ہے، تاریخ ہے اس کی تو وہ وقت نہیں رہا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا صلاح الدین کے دل پہ بات اثر کر گئی. صلاح الدین نے سر سجدے میں رکھا اور اللہ سے دعا کی، مولا آج کے بعد میں اپنی بیوی کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور بستر پہ نہیں سوؤں گا جب اس وقت تک جب تک بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم نہ لہرائے. بس ایک جوان نے دھن سوار کر لی، ایک جوان نے دھن. ہمارا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں تم سدھرو، تم کہتے ہیں تم سدھرو. یہ تم اور تم میں ساری نیا غرق ہو. کاش کہ میں سوچوں کہ میں سدھر جاؤں، ہر آدمی سوچے میں سدھر جاؤں. صلاح الدین نے سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے وعدہ کیا، مولا اب میں بیوی کے قریب نہیں جانا، میں نے بستر پہ نہیں سونا جب تک کہ بیت المقدس کو چھین نہ لوں، غاصبوں سے واپس نہ لے لوں، اسلام کا پرچم نہ لہراتا. کہتے ہیں جب تڑپ سچی ہو نا، نیت اچھی ہو، تو اللہ پھر چھوٹے لوگوں سے بھی بڑے کام لیتا ہے. صلاح الدین ایوبی کوئی بادشاہ نہیں تھا، بادشاہوں کی اولادوں میں سے نہیں تھا، بظاہر بہت بڑے گھرانے میں سے نہیں تھا، بلکہ صلاح الدین ایک چھوٹے سے گورنر کا بیٹا تھا. اس کا باپ ایوب وہ ایک چھوٹا سا آدمی تھا، کوئی بہت بڑا آدمی نہیں تھا. لیکن جب یہ بندہ نکلا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ نے مدد کی اور اس بندے نے کم و بیش 10 سال محنت کی. 10 سال جنگلوں میں بغیر بستر کے سوتا تھا کہ مجھے بیت المقدس کو واپس دینا ہے، واپس دینا ہے، واپس دینا ہے. جانتے ہیں اللہ نے اس کی محنت کو قبول کیا اور بیت المقدس فتح ہوا. خدا کا کرنا کہ جس دن بیت المقدس کی چابی عیسائیوں نے دینی تھی وہ 26 رجب تھی اور 27ویں شب یعنی شب معراج آنے والی تھی. جوان اگر کچھ کرنے پر آ جائے تو وہ کرتے نہیں. تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تمہارے اسی ٹیلنٹ سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے. ان میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا مت ہونے دو. ان کو نشے کا عادی بناؤ، جوے کا عادی بناؤ، لڑکیوں کا عادی بناؤ. ان کو دین کے قریب مت جانے دو، ان کو علماء کے قریب مت جانے دو، ان کو سچے پیروں کے قریب مت جانے دو، ان کو اللہ والوں کے قریب مت جانے دو، ان کو قرآن اور قرآنی تعلیمات کے قریب مت جانے دو. ان کو فیشن پرست بنا دو، مغرب زدہ بنا دو، ان کو الجھا کر کے رکھ دو. الجھ گئے ہو میرے بھائیو، گناہوں میں الجھ گئے ہو، نکلو گناہوں کے دلدل سے نکلو. زندگی کا مقصد سمجھو، دنیا میں آنے کا مقصد سمجھو. میرے بھائی گناہ میں لذت تو ہے مگر عزت نہیں ہے، گناہ میں کبھی سکون نہیں ہے. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. بدل ڈالو اپنی زندگی کو، نئی زندگی کا آغاز کرو. صلاح الدین ایوبی کو 26 رجب کو، رجب المرجب کی 26 تاریخ کو عیسائیوں نے کہا چابی لے جاؤ، بیت المقدس تمہارا ہے. لیکن ایک شرط ہے، ہم چابی جب دیں گے تو استقبال کے لیے ہماری بیٹیاں کھڑی رہے گی، اس سے گزر کے تمہیں جانا ہوگا. صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے اسلام دشمن طاقتوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو مشن سے ہٹانے کے لیے عورت کا سہارا لیا، لڑکی کا سہارا. آج انٹرنیٹ پر کیا ہے؟ لڑکیاں. صابن پر کیا ہے؟ صابن کے اوپر تصویریں کس کی؟ لڑکیوں کی. دواؤں پہ تصویریں کس کی؟ لڑکیوں کی. موبائلوں پہ لڑکیوں کی ننگی تصویریں اتنی عام کر دی ظالموں نے، کچھ محفوظ نہیں رہ گیا. لیکن جن کے دلوں میں عشق رسول ہے ان کی نگاہوں پہ کنٹرول ہے، ان کی سماعتوں پہ کنٹرول ہے. ہوا کیا؟ صلاح الدین سمجھ گئے کہ ہمیں مشن سے اور مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ صلاح الدین نے ایک تقریر کی، خطاب کیا لشکر سے، جوانوں تم نے 10 سال رات دن محنت کی ہے، تب کہیں جا کر بیت المقدس تمہارے ہاتھ میں آیا ہے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ واپس تمہیں
عورتوں کی محبت میں پھنسا کر مشن سے تمہیں باغی کر دے، مشن سے دور کر دے، مشن کو بھلا دے، تمہیں ایک کام کرنا ہے، جب ان لڑکیوں کے قریب سے تم گزرنا تو ان کی خوبصورتیوں پہ ایمان کا سودا مت کرنا، بلکہ مدینے والے سرکار کا تصور کرتے ہوئے گزر جانا، بس ان کا حسن، مدینے کی سرکار کا حسن، ان لڑکیوں کے حسن پہ فریب مت ہونا۔ عیسائیوں نے کیا کیا، نصارہ نے کیا کیا، آدھے کپڑے پہنا کر آدھا ننگا لڑکیوں کو کھڑا کر دیا کہ یہ جوان ہے، انسان ہے اور جوان ہے، اور جوانوں کی مجبوری ہے کہ وہ موم کی طرح ہوتے ہیں، عورت اگر سامنے آ جائے، عورت آگ کی طرح، مرد موم کی طرح، آگ کے قریب مرد جائے گا پگھل جائے گا، نہیں پگھلے گا، نرم ضرور ہو جائے گا، لیکن صلاح الدین وہ جوان سمجھ گیا تھا ہمارے ساتھ کیا کھیل ہونے والا ہے۔ صلاح الدین نے کہا نظریں نیچی کر کے عورتوں پہ نظر مت ڈالنا، مقصد پہ نظر رکھنا، حضور کے حسن پر نظر رکھنا، آقا کے حسن کا تصور کر کے نگاہیں نیچی کر کے گزر جانا۔ پھر کیا تھا، بیت المقدس کی گلیاں تھی، قدس کی گلیاں تھی، اور محمد الرسول اللہ کے دیوانے، حضور کے غلام، وہ سب کے سب نوجوان تھے، وہ اس گلی سے گزر رہے تھے، دائیں بائیں لڑکیاں کھڑی تھی، خوبصورت حسین جمیل لڑکیاں، اور آدھے کپڑے پہن کر آدھا ننگا بدن، کتنا بڑا امتحان ہوگا۔ مگر سن لو، جن کے دل خالی ہیں حسن مصطفیٰ سے، وہ تو کسی کے حسن پہ ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، مگر جن کے سینے میں آمنہ کے لال کا حسن موجود ہو، وہ حسن جس کو میرے امام کہتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، یہ کمال نقص جا نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے بچے، کوئی جانے وہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا رہی، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ وہ کتنے خوبصورت ہیں، وہ کتنے حسن والے ہیں، میرے امام کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، سکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر جائے دلہن پھول، دندان و لب و زلف رخ شاق فدائی ہے، در عدن لال یمن مشک ختم پھول، دل اپنا بھی شہدائی ہے، اس ناخن پاکا اتنا ہے نو پہ دائیں چر کے کون پھول، یا بات رضا اس چمن ستارے کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور کتنے خوبصورت کرے چارہ سازی، زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی، اللہ اکبر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا نگاہ نیچی کرو، حسن مصطفیٰ کا تصور کرو اور گزر جاؤ۔ سارے جوان دائیں بائیں ننگی لڑکیاں آدھی ننگی کھڑی ہیں اور نگاہیں نیچی کر کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آواز دینا شروع کیا، فکرے کسنا شروع کیا، مجال ہے کوئی جوان دائیں بائیں دیکھتا۔ جب سب جوان گزر گئے، ایک لڑکی نے کہا سب کی نمائندگی کرتے ہوئے، اے جوانوں، تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے؟ تم ہمیں دیکھتے نہیں، ہمارے حسن کی توہین مت کرو، ہمیں دیکھ تو لو، ایک نظر تو دیکھ لو ہم کتنے خوبصورت ہیں۔ ایک جوان نے نگاہ جھکا کے کہا جس کی نگاہوں میں مدینے والے کا حسن بسا ہوا ہو وہ کسی لڑکی کو کیسے تک سکتا ہے؟ ہم تمہارے کام کے نہیں، تم ہمارے کام کے نہیں، اس لیے کہ ہمارے آقا کا حسن ہمارے سینوں میں ہے۔ وہ لڑکیاں اتنی متاثر ہوئی، سب نے بے زبان کہا ارے جس کا حسن تمہیں مل جائے تو تم اتنے پاک دامن ہو جاتے ہو، تو ذرا اس حسن والے کا کلمہ ہمیں بھی پڑھا دو اور ہمیں بھی ان کے غلاموں میں داخل کر کے مسلمان کر۔ جو ایمان چھیننے کھڑے تھے، مشن سے ہٹانے کھڑے تھے، وہ مسلمان ہوتے ہوئے نظر آئے۔ یہ نوجوانوں کا کردار تھا۔
بس اینڈ پر یہی کہتا ہوں، باز آ جاؤ، جب موت کا فرشتہ سر پہ کھڑے ہوگا پچھتاؤ گے۔ آج توبہ کر لو، گانے سنیں، فلمیں دیکھی، اللہ نہ کرے یہاں جو لوگ ایسے نہیں ہوں گے لیکن بولنے کی باتیں، تقریر کی باتیں تو بولیں، اللہ نہ کرے کسی سے زنا ہو گیا، بدکاری ہو گئی، بدی ہو گئی، جس سے کچھ بھی ہوا، توبہ کرو۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، سچی توبہ کرو۔ اگر ہزاروں سال کا مجرم بھی توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن توبہ گال پیٹنے کا نام نہیں، کان کھینچنے کا نام نہیں، توبہ ولی بنا، توبہ توبہ مل کے کہ توبہ، قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ لیکن کون سی توبہ؟ کان کھینچنے گال کاٹنے والی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے سوراخ سے، اسی سوراخ سے جیسے دودھ واپس جا سکتا ہے، بکری کے تھن سے جس سوراخ سے دودھ نکلتا ہے اندر جا سکتا ہے، کوئی ڈال سکتا ہے اندر؟ آقا فرماتے ہیں جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے جس سوراخ سے، دوبارہ اسی سوراخ سے وہ واپس نہیں جا سکتا۔ ایسے کوئی گناہ سے توبہ کرے اور پھر دوبارہ گناہ کے رستے پہ نہ جائے تو اللہ ایسے لوگوں کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ بس اس پر ایک بات سننا چاہیں گے، جتنا ٹائم دیا گیا تھا 5 منٹ بچے، اس میں توجہ کر لیں، سنیں کیسے کیسوں نے توبہ کی، اللہ نے کرم کیا۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ان کی بھی خاص توجہ۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ دریا کی سیر کو گئے، ذوالنون مصری دریا کی سیر کو گئے تو دیکھا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے اور دونوں جوان ہیں، شادی شدہ نہیں ہے لیکن ان کی آپس میں دوستی تعلقات ہیں، اور اس دور کی بات ہے، آج سے تقریباً سینکڑوں سال پہلے۔ نوجوان طور کے ایسی رہ گئی، کم کئی زیادہ گڑبڑ تو کرتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی، لڑکی ہے خوبصورت، لڑکا ہے خوبصورت، اور وہ شراب کی سرائی لے کر اور میوزک کا موسیقی کا سامان لے کے دریا پہ آئے اور دونوں گا رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں۔ تو ذوالنون مصری بھی جوان تھے، وہ لڑکا لڑکی دونوں نے ذوالنون مصری کی مزہ لینے کے لیے کہا کہ لو تم بھی شراب پیو، اور ذوالنون مصری نے کہا ہم شراب نہیں پیتے، ہم شراب نہیں پیتے، ہمارے مذہب میں اجازت نہیں۔ کہا اچھا شراب نہیں پیتے، گانا گا سکتے ہو تو گاؤ، چلو گانا گاؤ، ہم دیکھو کیسے گانا گا رہے سے تم بھی گاؤ۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں میں اس کو گانا تو نہیں کہتا لیکن میں بھی کوئی نغمہ جانتا ہوں، اگر تم کہو تو وہ نغمہ سنا دوں، سناؤ۔ تو ذوالنون مصری نے قرآن پڑھنا شروع کیا، جب قرآن پڑھا تو وہ لڑکا اٹھ کے بھاگ گیا، جس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ اٹھ کے بھاگ گیا، اور جو لڑکی تھی خوبصورت وہ خوب روئی اور رو کے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام۔ اس لڑکی نے کہا جب کلام اتنا خوبصورت ہے تو کلام والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے کلمہ پڑھا، میں توبہ کروں گا اور اسی حسن والے جس کا کلام ہے، یہ حسن والا کلام، اسی کے حسن کی میں شیدائی ہو جاؤں گا۔ ذوالنون مصری نے کلمہ پڑھایا، توبہ کرائی، اس کے بعد وہ لڑکی چلی گئی، ذوالنون مصری اپنے گھر آ گئے۔ اب ذوالنون مصری کے علاوہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی، حضرت ذوالنون مصری کو نہیں پتا تھا۔ ذوالنون مصری کی پوری زندگی گزر گئی، وہ بھی بھول گئے۔ بڑھاپے میں جب ان کے بال سفید ہو گئے اور ایک مرتبہ حج کو گئے ہوئے تھے تو کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہے تھے، اللہ بخش دے بخش دے بخش دے۔ پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی، بوڑھی عورت کی، اے اللہ میرے اللہ میں بھوکی ہوں، ذرا جلدی سے میرے لیے کھانے کا انتظام کر۔ تو جیسے کہا تو آسمان سے کوئی خوان اترتا ہوا نظر آیا،
اور ذوالنون مصری نے دیکھا یہ تو بڑی مقبول عورت ہے، کعبے کا غلاف پکڑ کے کہا کہ میرے کھانے کا انتظام کر لیا۔ خان اتر رہا ہے تو دیکھا تو انگور تھے اس میں، اس خان میں پلیٹ میں انگور تھے، اس نے انگور اٹھایا، جانے لگی تو ذوالنون مصری اس کے پیچھے پیچھے کہا بڑی اماں تو بڑی مقبول ہے بھائی، تو نے ادھر عرضی لگائی ادھر قبول ہو گئی، کون ہے تو اس بڑھیا نے ذوالنون مصری کو دیکھا اور دیکھ کے کہا ذوالنون اچھا ملے اور بڑے وقت پہ ملے۔ ذوالنون مجھ سے پوچھتے ہو بڑی اماں تو کون ہے؟ میں بتاؤں میں کون ہوں؟ تمہیں یاد ہے تم ایک بار دریا کی سیر کو گئے تھے؟ ہاں گیا تھا، تو دریا کی سیر کرتا ہی رہا۔ کہ نہیں ایک دن وہ لڑکا اور لڑکی بڑی خوبصورت لڑکی اور خوبصورت لڑکا ایک دن دریا کی سیر کو آئے تھے، شراب لے کے، کھانے کا سامان۔ ہاں 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 یاد آیا۔ ہاں تو اس میں وہ تمہیں شراب دے رہے تھے نہیں لیا، کھانے کے لیے کہہ رہے تھے نہیں گیا۔ ہاں میں نے قرآن پڑھا تھا، قرآن ہاں قرآن پڑھا تھا، لڑکا بھاگ گیا تھا، لڑکی رو رہی تھی، اس نے توبہ کی تھی۔ ہاں ہاں اس نے توبہ کیا، کلمہ پڑھا تھا۔ کہا وہی تو میں ہوں، وہی میں ہوں۔ اور تم؟ میں نے توبہ کرایا، میں نے توبہ کرایا، مجھے کچھ اور مقام ملا، لیکن تم نے توبہ کیا، اللہ نے تمہیں کتنا نواز دیا، کتنا بڑا مرتبہ عطا کر دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو چاہے نوازتا ہے، لیکن نوازے جانے کے لیے پہلا زینہ توبہ ہے، توبہ۔ جب تک گناہ کے دلدل میں رہو گے اللہ سے رشتہ کبھی جڑنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ سے رشتہ جڑنا ہے تو پہلے گناہ کو چھوڑو، گناہ کو ترک کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہمارے خیر کی، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو مذہب اور مسلک سکھاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کسی بھی بچوں کو جاہل مت رہنے دو، ان پڑھ مت رہنے دو۔ اپنے بچے اور بچیوں کو کم سے کم گریجویٹ تو بنانا ہی ہے ہمیں، اور کم سے کم دینی تعلیم اتنی دینا ہے کہ جتنا علم و فرض ہے اتنا ہر بچے اور بچی کو فرض و علوم آنے چاہیے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ایسا ہے